آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کسی کا ایک سجدہ اس کا زندگی بدل دیا، کیونکہ وہ سجدہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ڈر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، جس سے ان کا زندگی بدل گیا۔ بغداد کے پاس ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ ان کا نام حسن تھا۔ وہ گاؤں کا سب سے بدنام شخص تھا۔ شراب، جوا اور گناہ اس کا روز کا کام تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور مسجد کی دعاؤں میں اس سے چھٹکارا مانگتے تھے۔ حسن کو اپنے پیسے، طاقت اور جوانی کا گھمنڈ تھا۔ وہ کہتا، اگر جنت ہے تو ہم وہاں بھی خرید لیں گے، اور اگر جہنم ہے تو اپنے گناہوں کے ساتھ مزہ کریں گے۔ ایک رات کی بات، ایک رات وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں کے باہر کھیت میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دور سے ایک بوڑھے کی آواز آئی، کوئی ہے؟ میں مسافر ہوں، رات ہو گئی ہے، راستہ بھول گیا ہوں۔ حسن ہنس پڑا، او بڈھے، تو راستہ ڈھونڈ رہا ہے، ہم تجھے جہنم کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ بوڑھا پاس آیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، چہرہ نورانی تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، تیرا وقت قریب ہے بیٹا، اور اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر بے چینی کی رات۔ حسن اس رات سو نہ سکا۔ بار بار اس بوڑھے کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی، تیرا وقت قریب ہے، اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اسے پہلی بار اپنی موت کا خوف ہوا۔ صبح ہوتے ہی وہ مسجد پہنچا، جہاں کبھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے پہلا سجدہ ادا کیا۔ مسجد میں گاؤں کے بزرگ صوفی بیٹھے تھے، شیخ عبد المحیم۔ انہوں نے حسن کو دیکھا اور کہا، آ گیا تو؟ تجھ سے امید تھی۔ حسن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ شیخ مسکرائے، اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، بس تو ایک سجدہ کر، سچے دل سے۔ حسن نے سجدہ کیا، پہلا سجدہ جو کسی نفرت یا مذاق سے نہیں، ڈر اور محبت سے کیا تھا۔ نئی صبح، اس دن سے حسن کی زندگی بدل گئی۔ اس نے شراب چھوڑ دیا، حرام کی کمائی بند کر دیا، اور لوگوں سے معافی مانگنے لگا۔ لوگ پہلے ہنسے، تانے دیے، مگر وقت کے ساتھ اس کے اخلاق اور نظروں کے نور نے سب کا دل جیت لیا۔ سفر حج اور روحانی منزل۔ سالوں بعد حسن حج کے لیے گیا۔ حرم میں بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھیں، دعا کر رہا تھا، یا رب، تو نے مجھے اندھیرے سے نکالا، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ پیچھے سے آواز آئی، وہی بوڑھی آواز، بیٹا، اللہ تجھ سے راضی ہے، اب تو دوسروں کے لیے رحمت بن جا۔ حسن پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے یقین ہو گیا، وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ولی تھا، جو اس کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ حسن ملنگ واپسی کے بعد لوگ اسے حسن ملنگ کے نام سے جاننے لگے۔ وہ اب گاؤں کا مشہور اور روحانی شخص تھا۔ اس کی باتیں لوگوں کے دل بدل دیتی تھیں۔ وہ کہتا، اگر اللہ ایک شرابی کو ولی بنا سکتا ہے تو پھر کوئی بھی مایوس کیوں ہو؟ آخری الفاظ جب حسن کے آخری دن آئے، اس نے اپنے مریدوں سے کہا، میری قبر پر پھول نہیں، صرف دعاؤں اور آنسوؤں سے آنا، کیونکہ میری روح کو راحت وہ سجدہ دے گا جو میں نے پہلی بار ڈر کے ساتھ کیا تھا۔ اس سے سبق ملتا ہے، ہدایت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ ایک ولی کی بات اور ایک سجدہ زندگی بدل سکتا ہے۔